अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उसके जिस्म के अंदर ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। कितनी निशानियां? 5। जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है तो ये 5 निशानियां उसके जिस्म में जाहिर फरमा देता है, जिससे कि लोग देखने वाले देख करके समझ जाते हैं कि ये बंदा वो है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज है। चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, नौजवान लड़का हो, कोई नौजवान लड़की हो, जिसके जिस्म में भी ये 5 निशानियां जाहिर होना, 5 निशानियां आपको दिखें, चाहे आपके खुद के अंदर दिखाई दें या किसी के अंदर दिखाई दें, महल्ले के अंदर कोई शख्स हो उसके अंदर ये 5 निशानियां दिखाई दें, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर पाई जा रही होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद फिर आप भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट करिएगा। आइएगा वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिए। पहली निशानी ये है कि जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हों, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। आप अपने महल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर देख लीजिएगा कि किसके माँ बाप किस अपनी औलाद से नाराज हैं। क्योंकि आजकल की औलाद भी आप जानते हैं कि माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए गवारा नहीं करती, माँ बाप को सता रही है, माँ बाप को गालियां बकते हैं, माँ बाप को सताते हैं, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा वगैरह नहीं देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका वकार, उनकी अजमत को उन्होंने पामाल कर दिया। तो जिसके माँ बाप जिस बंदे से नाराज है ना, अपनी औलाद से नाराज हैं, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक मैं आपको सुना दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी। अब जन्नत कैसे हैं और जहन्नम कैसे हैं? अगर तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अपने माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करोगे, तो फिर ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत हैं। और आका फरमाते हैं, अगर तुम अपने माँ बाप को गालियां बकोगे, अपने माँ बाप को नाराज रखोगे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, उनको बुरा भला कहोगे, तो फिर यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है, यही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज रहता है जिससे उसके माँ बाप नाराज हों। अगर जिसके माँ बाप राजी हों तो समझो अल्लाह भी उससे राजी है। तो पता चला कि जिसके माँ बाप जिस बंदे से नाराज होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे नाराज होता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कि अल्लाह बंदों से, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज होता है ना, तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता है। आप ये देखिएगा, अपने पूरे महल्ले के अंदर नजर रखिएगा, अपने पूरे महल्ले में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में ये देखिएगा कि कौन बंदा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कौन अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। 5 वक्त की अजान हो रही है, नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज है। अब चाहे तो उसे, उसके घर में कितनी भी दौलत हो, चाहे उसे कितनी भी अच्छी रोजी रोटी मिल रही हो, उसे अच्छा कारोबार उसका चल रहा हो, तो अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपको रोजी रोटी अच्छी मिल रही है, आपका घर मकान अच्छा है, आप ऐशो इशरत के साथ रह रहे हैं, तो फिर ये मत समझिएगा कि अल्लाह आपसे राजी है। हाँ, आपके पास चाहे कितनी भी दौलत हो, आप कितने भी खुश रह रहे हो, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह आपसे नाराज है। क्यों? इसने लिखा है कि जब अल्लाह किसी अपने बंदे से नाराज होता है ना,
تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ جائزہ لے لیں اپنے پورے محلے کے اندر، دیکھیے گا کون نماز پڑھنے جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں جا رہا ہے تو بالکل آپ سمجھ جانا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، چاہے اس کا کام کتنے بھی اچھا چل رہا ہو۔ یہ دو نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اچھا راستہ چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے، نیک راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، زناکاری میں، شراب خوری میں، اور یوں سمجھیے گا کہ جتنے بھی بدکاری کام ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں وہ اس میں چلنے لگتا ہے، روزانہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ بندے کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ سب اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشانی میں چل رہے ہیں، مصیبت میں چل رہے ہیں، ہمارا کام و کاج نہیں چل رہا ہے۔ تو اگر آپ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان گناہوں کے راستے کو آپ چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں نکلیں، اللہ سے توبہ کریں، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے جانے لگے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی تو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ تو کرو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ ایک آہ نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ آپ کی آہ کو سنے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، نور کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، یہاں پر نور جو کہا ہے وہ ایمان کی روشنی کو کہا ہے۔ نور جو ہے، نور سے مراد ہے ایمان، اور جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ بے نمازی ہے، تو ایک سائٹ میں نمازی کو کھڑا کر دو اور دوسری سائٹ میں بے نمازی کو، پھر آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو کہ بھئی ان دونوں میں سے کس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے، چاہے انسان کالا ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کا کلر سانولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کا جو نور نظر آتا ہے نا، وہ ادھر گورا انسان کھڑا ہے اور ادھر وہ نمازی انسان کھڑا ہے، اس کا چاہے چہرہ ہی کالا کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئے گی، ایمان کا نور نظر آئے گا۔ اور ادھر جو بے نمازی ہے نا، اس کے اوپر یوں سمجھیے گا کہ پھٹکار برس رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوگی، اور ادھر اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ تو کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا نا تو اس سے ایمان کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور نماز کو اگر اس سے کہا جائے تو نماز کو نہیں جاتا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کو نہیں جا رہا ہے، لوگ اس کے سامنے سے نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جاؤ میں پڑھ لوں گا، تو سمجھو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، ہر وقت وہ گناہ کر رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نماز پڑھنے اس کے سامنے سے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کہہ رہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھ لو اذان ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ جانا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جب بھی جسم کے اندر یہ 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے نا تو سمجھ جانا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور تو ہم سے وہ کام لے جس سے کہ تو راضی رہے، اور ہم سے اس کام کو چھڑا دے اے اللہ جس سے کہ تو ناراض ہو۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر بھی ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ 5 نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں
یہ کتابوں کے اندر لکھی ہیں. آپ آج سے ہی اس پر عمل کریے گا اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے گا. اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچائے, نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچے کمنٹ ضرور کریے گا, آپ کو جو بھی سمجھ میں آئے نیچے کمنٹ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.